تو قرآن مجید نے یہاں پر اس جادو کی کیفیت کو بھی بیان فرما دیا کہ اصلاً جادو سے ماہیت قلب نہیں ہوتی، کسی چیز کی ماہیت نہیں بدل جاتی کہ اگر انسان ہے تو وہ بندر بن جائے گا، کوئی بندر ہے تو جادو کے ذریعے سے اس کو انسان بنایا جا سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جادو کے اندر اتنی قوت نہیں۔ جادو سے بس اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جادوگر لوگوں پر اپنی طلسم کے ذریعے سے ان کے مطلب ذہنوں کو بالکل اڑا دے اور ان کا ذہن کام نہ کر سکے، اور جادوگر جو کہے کہ یہ دیکھو بس اس کو وہ نظر آنے لگے۔ اس کو میسمرائزیشن کہتے ہیں کہ آدمی کے ذہن کو پٹی باندھ دی جائے اور اس کے اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیا جائے، اور جو آدمی کہے کہ یہ دیکھو تو وہ دیکھنے لگے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے، جو کہ ہمارا ایک فزیکل میسمرائزیشن ہے کہ دنیا جو ہمیں دکھا رہی ہے ہم بس وہی دیکھ رہے ہیں، یہودی جو ہمیں بتا رہے ہیں ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں وہ سکھا رہے ہیں ہم وہی سیکھ رہے ہیں۔ یہ میسمرائزیشن ہے، یعنی ایک طریقے سے وی آر ان اے میسمرائزڈ ورلڈ، ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے اور ایک ٹی وی اسکرین کے سامنے، ایک شاشہ کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوگا، یوں ہوگا، ایسا ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم وہ دیکھ کر کے وہ بیانات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم میسمرائز ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اصلاً شاشہ، ٹیلی ویژن کا جو اسکرین ہے، یعنی جو ایک اس میسمرائزنگ ورلڈ میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، اور قرآن مجید جو ہمیں اس حقیقت کی اس باطل ہونے کو واضح کر رہا ہے، اس شاشہ کو، اس اسکرین کو ہم نے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ تو ہم نے قرآن مجید کے اسکرین کو ہٹا دیا تو ظاہر بات ہے ہم اصل بصیرت سے محروم ہو گئے، اور ہمارے سامنے ایک آرٹیفیشل ویژن رکھ دیا گیا، بناوٹی ویژن، کہ بھئی یہ تم دیکھو گے، یہی تمہیں کرنا ہے، ایسا تمہیں آگے بڑھنا ہے، یہ دنیا اس طریقے پہ جا رہی ہے، تمہیں یہ اسٹریٹجی اختیار کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے ایک پورا بناوٹی پروگرام ہے جو چلایا جا رہا ہے، اور اس میں بڑی تعداد ہم لوگوں کی اس لیے مبتلا ہو گئی کیونکہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو شاشہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے اسکرین دی قرآن مجید، اس قرآن مجید کی اسکرین کو ہم نے اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا، پس پوچھ ڈال دیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بات قرآن فرما رہا ہے کہ لوگوں کے نگاہوں پر ان کے جادو کا یہ اثر تھا کہ وہ ان کو محسوس ہو رہے تھے کہ وہ رینگ رہے ہیں۔ یہاں پر تیسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ اصلاً جس باطل کو تم قوی و طاقتور سمجھتے ہو اس کی حیثیت بس صرف اتنی، اور وہ جب تک ہے جب تک کہ وہ حیثیت تمہارے سامنے واضح نہیں، تمہیں باطل بڑا نظر آ رہا ہے نا، یعنی جیسے کہ اس وقت لوگوں کو جو تمام یعنی اس پورے میدان میں جمع ہو گئے تھے، ان کو تو وہ لاٹھیاں نہیں بلکہ ان کو اژدہے نظر آ رہے تھے، بڑے بڑے سانپ و بچھو نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو موسیٰ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ باطل کیا نظر آ رہا تھا؟ ان کے رسیاں اور لاٹھیاں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ہمیں باطل کیا نظر آ رہا ہے؟ طاقتور میزائلیں، بم، اور اس طریقے سے ایسی طاقت جو کبھی کنکوئر نہ کی جا سکتی ہو، ایسی قوت جس کو کبھی زوال نہ ہو سکتا ہو، ایسی حکمت عمل۔ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم میسمرائز ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اصلاً شاشہ، ٹیلی ویژن کا جو اسکرین ہے، یعنی جو ایک اس میسمرائزنگ ورلڈ میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، اور قرآن مجید جو ہمیں اس حقیقت کی اس باطل ہونے کو واضح کر رہا ہے، اس شاشہ کو، اس اسکرین کو ہم نے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ تو ہم نے قرآن مجید کے اسکرین کو ہٹا دیا تو ظاہر بات ہے ہم اصل بصیرت سے محروم ہو گئے، اور ہمارے سامنے ایک آرٹیفیشل ویژن رکھ دیا گیا، بناوٹی ویژن، کہ بھئی یہ تم دیکھو گے، یہی تمہیں کرنا ہے، ایسا تمہیں آگے بڑھنا ہے، یہ دنیا اس طریقے پہ جا رہی ہے، تمہیں یہ اسٹریٹجی اختیار کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے ایک پورا بناوٹی پروگرام ہے جو چلایا جا رہا ہے، اور اس میں بڑی تعداد ہم لوگوں کی اس لیے مبتلا ہو گئی کیونکہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو شاشہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے اسکرین دی قرآن مجید، اس قرآن مجید کی اسکرین کو ہم نے اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا، پس پوچھ ڈال دیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بات قرآن فرما رہا ہے کہ لوگوں کے نگاہوں پر ان کے جادو کا یہ اثر تھا کہ وہ ان کو محسوس ہو رہے تھے کہ وہ رینگ رہے ہیں۔ یہاں پر تیسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ اصلاً جس باطل کو تم قوی و طاقتور سمجھتے ہو اس کی حیثیت بس صرف اتنی، اور وہ جب تک ہے جب تک کہ وہ حیثیت تمہارے سامنے واضح نہیں، تمہیں باطل بڑا نظر آ رہا ہے نا، یعنی جیسے کہ اس وقت لوگوں کو جو تمام یعنی اس پورے میدان میں جمع ہو گئے تھے، ان کو تو وہ لاٹھیاں نہیں بلکہ ان کو اژدہے نظر آ رہے تھے، بڑے بڑے سانپ و بچھو نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو موسیٰ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ باطل کیا نظر آ رہا تھا؟ ان کے رسیاں اور لاٹھیاں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ہمیں باطل کیا نظر آ رہا ہے؟ طاقتور میزائلیں، بم، اور اس طریقے سے ایسی طاقت جو کبھی کنکوئر نہ کی جا سکتی ہو، ایسی قوت جس کو کبھی زوال نہ ہو سکتا ہو، ایسی حکمت عملی جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی، ہمیں میسپرائز کیا گیا، ہمیں ایک طریقے سے کنٹرول کیا گیا، اور اتنے کنٹرول ہو گئے ہم کہ ہم انہی کی باتوں کو انہی کے طریقے سے بیان کرنے لگے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔
کیونکہ ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا جو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یعنی وہ یدے، یعنی وہ عصا موسیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا کہ یہ ہر ایک سحر کو، ہر ایک طلسم کو توڑ دیتا ہے اور حقیقت کو مومنین پر واضح کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو اس حقیقت سے باخبر ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ٹینک، ان کے سامنے یہ میزائلیں، ان کے سامنے یہ سسٹم، ان کے سامنے یہ پورا نظام ایک بالکل عنکبوت اور مکڑی کے جالے کے مانند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے چند لوگ اٹھتے ہیں اور اتنی بڑی ریاست کو چیلنج کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ ریاست صرف ایک گویا کہ پرے مچھر کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن فرما رہا ہے کہ لوگوں کا معاملہ الگ ہے، یعنی ابراہیمی نظر پیدا ہوتی ہے، بڑی ابراہیمی نظر مگر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ کے سینوں میں بنا دیتی ہے تصویریں۔ تو براہیمی نظر جس میں پیدا ہو جاتی ہے اور جس میں انبیاء کی ایک ویژن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جادو چاہے فرعون کا ہو، چاہے وہ فرعون وقت کا ہو، وہ لوگوں کے سامنے بالکل لاٹھیوں اور رسیوں کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے تمام انسانوں کو مینوپولیٹ کر لیا گیا، کنٹرول کر دیا گیا، ڈمرو بجا کر کے، ڈمرو بجانے والا ڈمرو بجا رہا ہے اور سارے لوگ اس کے ڈمرو کا تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ جیسا دکھا رہا ہے ویسا وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن کی بصیرت سے، جن کے ذہنوں کو اللہ نے منور کر دیا، ان کے سامنے ڈمرو کی حیثیت بھی واضح ہے، ان کے سامنے حق واضح ہے، ان کے سامنے باطل کی حیثیت صرف عصی اور حبال کے مانند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس آپ ڈال دیجیے۔ لہٰذا قرآن ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس قرآن مجید کو اس طلسم ہوشربہ کے سامنے رکھ دو، پھر دیکھو کہ یہ پورا طلسم جو پوری دنیا کے اندر اس وقت غالب ہے، کیسا قرآن مجید اس کو نگل کر کے بالکل واضح کر دے گا، حق واضح ہو جائے گا اور باطل بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ڈال دیجیے، فالق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ یاد رکھنا کہ جادو کبھی بھی حقیقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جب بھی وہ آتا ہے معجزے کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب اسلام جو دین برحق ہے اس کے مقابلے میں جب بھی باطل آئے گا تو اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی قوت باقی نہ رہے گی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، قرآن فرماتا ہے کہ آخرکار پہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور کہنے لگے کہ ہم ہارون کے رب اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اب اس وقت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہم اور آپ پر ہے، جن کے پاس یہ قرآن جو ایک معجزہ ہے موجود ہے، کہ ہم اس معجزے کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے اور باطل کے سامنے رکھ دے، یہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور حق کو واضح کر دے، تاکہ پھر یہ پوری انسانیت جو ایک طلسم میں ہوشربہ میں مبتلا ہو کر اس ڈمرو کو اور اس کھیل کو دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، ان کو تھوڑا سا ہوش آئے یار کہ ہم کہاں پڑے ہوئے تھے، ہم کہاں سجدہ ریز ہو رہے تھے، ہمارے قبلے اور کعبے کس طرف مڑے ہوئے تھے، اور پھر ان کو ہوش آئے تو واقعی پھر وہ اصل اللہ کی طرف اور اصل اپنی بندگی سے کے جوہر سے واقف ہوں، تاکہ انسانیت دنیا میں اپنی اس آخری منزل اور اس نے آخری معراج کو پہنچے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس وقت فرعون نے کہا کہ تم لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ تم اس سے اجازت لیتے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جادوگر تو خود موسیٰ ہے، تمہارا استاد تو یہی معلوم ہوتا ہے جس نے تم لوگوں کو سحر کی تعلیم دی، لہٰذا تم اس کے سامنے اپنا جادو نہیں دکھا سکتے۔ یعنی اس نے پھر ایک سیاسی بات کہی، جس کو اقبال کہتا ہے نا کہ خود شناس ہوتی ہے کبھی، یعنی قوم کبھی تھوڑی دیر کے لیے خود شناسہ ہو بھی جائے، اس کے اندر کوئی فکر پیدا بھی ہو جائے، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سائری، پھر ایک حکمراں ایک جادو کا پیترا پھینکتا ہے اور پھر قوم جو ہے اسی کے پیچھے چلنے لگتی ہے، اس کی گیت گانے لگتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ملک میں جو کچھ حالات ہیں اس میں ہر انسان جانتا ہے کہ کرپشن کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، لیکن ایک بنسوری اس نے بجا دی، سب لوگ جو ہے تالی بجانے لگے، ہاں کرنے لگے۔ تو یہی ہے حکمراں کیفیت، کہ حکمراں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر تمہارا استاد یہ ہے، اس لیے تم لوگ اس کے مقابلے میں تمہارا جادو کچھ نہ چل سکا۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلاؤقطعن ایدیکم، لہٰذا اب میں تمہارے ہاتھوں کٹوا دوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پیروں کو کٹوا دوں گا، من خلاف، بالکل ان کے ایک دوسرے کے اپوزٹ سے، اگر یہ ہاتھ تو اس یہ والا پیر، یہ والا ہاتھ تو یہ والا پیر۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے تنوں کے اندر صلیب دے کر کے ٹانگ دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر ضرور بالضرور تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی اور تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ عذاب دینے پر سخت کون رہا اور کون ہے جو اس معاملے میں سب سے زیادہ قوت رکھتا ہے، یعنی باقی کون ہے اور کس کی حکومت باقی رہے گی، یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا جب تمہیں سزا ملے گی، تمہیں اس طریقے سے صلیب دے دیا جائے گا، تب معلوم ہوگا کہ اصلاً طاقتور کون تھا۔ تو اس وقت ان تمام یعنی جادوگروں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت موسیٰ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اپنے کفر کی بنیاد پر، اب جب حق واضح ہو گیا تو فوراً فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ہے حق کی قوت کہ وہ انسان کی کایا سیکنڈ میں پلٹ سکتی،
کہ موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر ابھی مبارزت کے لیے آئے تھے، جب ان پر حق واضح ہو گیا تو فوراً وہ فرعون کے مقابلے میں اب مبارزت کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرعون سے جو ہے مقابلہ کرنے لگے. فرعون ان کو دھمکا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ پھر کٹوا دوں گا، تمہیں جو ہے سولی پہ چڑھا دوں گا، پھر پتہ چلے کون طاقتور آدمی ہے، کس کی حکومت باقی رہے گی. تو ان لوگوں نے کہا لن نرسلک علی ما جاءنا، یقیناً ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی ہمارے سامنے موسیٰ نے دکھا دی. اب اس پر ہم تجھے کوئی ترجیح دیں گے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری کوئی قوت نہیں ہے، ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا. والذی فطرنا، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا فرمایا. فاقض ما انت قاض، لہٰذا تجھے جو فیصلہ کرنا ہے تو کر، تجھے جو کرنا ہے وہ کر، ہم اپنی ایمان کا سودا تجھ سے نہ کریں گے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانا ہے، آج نہیں ختم ہوگی تو کل ختم ہو جائے گی. تو سولی پر نہیں چڑھائے گا تو ہم ویسے ہی مر جائیں گے، دنیا میں کوئی زندگی تو باقی نہیں رہے گی. لہٰذا اگر تو سولی پر چڑھائے گا تو پھر ہمیں شہادت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے اور مقام و مرتبت ملے گی. اور اگر نہیں سولی پر چڑھائے گا تب بھی زندگی ختم ہونا ہے، تو زندگی تو بہرحال خاتمے کے لیے اللہ نے دی ہے. انا آمنا بربنا، بے شک ہم ہمارے رب پر ایمان لے آئے. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس گناہ پر بھی کہ جو تو نے ہمیں مجبوراً جادو کرنے پر آمادہ کیا. ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ لڑ لگیں، کیونکہ عین وقت پر وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن جب فرعون نے ان کو جو ہے دھمکایا اور سمجھایا اور ان کو آمادہ کیا تو پھر وہ جادو دکھانے پر آمادہ ہو گئے. تو اس کی بھی اشارہ فرمایا کہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. حضرت موسیٰ جو حق پر ایک معجزہ دکھا رہے تھے ان کے مقابلے میں جھوٹ اور سحر کو دکھانے کے لیے. واللہ خیر وابقیٰ، اور یاد رکھنا کہ بے شک اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والے. اس طریقے اس نے کہا تھا نا کہ کون کس کی حکومت باقی رہے گی، تو اس طریقے جادوگروں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر ہے اور اسی کی حکومت باقی رہے گی، تیری کوئی حیثیت ہے نہیں جو دنیا میں تو باقی رہے.